بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت اللہ کی تعمیر۔ صفحہ ہستی پر مرکز ہدایت بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد فریضہ حضرت خلیل و حضرت ذبیح کو سونپا گیا، جنہوں نے امتحان و ابتلا کی جاں گسل شدید گھڑیوں میں ثابت قدم صبر و استقلال کا مظاہرہ کر کے دنیا کے سامنے رضائے الہی کے لیے ایثار و اخلاص اور تسلیم و رضا کی زرعی شہادت پیش کر دی تھی۔ باپ بیٹے مرکز توحید کی تعمیر و تاسیس میں منہمک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی اور طواف کیا۔ پھر طوفان نوح آیا۔ وہ طوفان کیا تھا؟ غضب الہی تھا۔ جہاں یہ طوفان پہنچا حضرت آدم کی اولاد ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اس کی بنیادوں کو بلند کیا۔ محمد بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ تعمیر کعبہ کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرمینہ میں ملا تھا۔ وہ مکہ تشریف لائے جہاں حضرت اسماعیل موجود تھے۔ ان کی عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رحلت فرما چکی تھی۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کا گھر بناؤں۔ تو حضرت اسماعیل نے پوچھا، کس مقام پر؟ فرشتے نے مقام کعبہ کی جانب اشارہ کیا۔ عزم راسخ اور صحیح فہم کے پیکر باپ اور بیٹے نے بنیادیں کھودنی شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم نے بنائے آدم پر بنیاد کھودی اور اس پر خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا۔ قرآن حکیم میں آدم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کا ذکر موجود نہیں، جبکہ تعمیر ابراہیمی کا ذکر پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور اس کا یہ حال ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر میں اس طرح منہمک ہوئے کہ حضرت اسماعیل اپنے کاندھوں پر پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم دیواریں چنتے۔ جب دیواریں اتنی اونچی ہو گئی کہ زمین سے تعمیر ناممکن ہو گئی تو اللہ کے خلیل نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر دیواریں چننی شروع کی۔ وہ مبارک پتھر آج بھی موجود ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات ثبت ہو گئے تھے۔ اس پتھر کی عظمت و رفعت کا اندازہ اس حکم خداوندی سے لگایا جا سکتا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو حضرت ابراہیم نے بیٹے کو حکم دیا کہ ایسا پتھر تلاش کرو جو لوگوں کے طواف کا نشان بن جائے اور جہاں سے طواف کعبہ کا آغاز کیا جائے۔ حضرت اسماعیل ایسے نمایاں پتھر کی تلاش کرتے رہے مگر نہ ملا۔ جب ناکام واپس آئے تو حضرت جبریل ایک پتھر لا چکے تھے جو رکن اسود پر نصب کیا گیا۔ تاریخ حرمین کے مصنف نے لکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے زمانے میں زمین کو غرق کیا تو یہ پتھر جبل بوقبیس کے سپرد کیا گیا اور اسے حکم دیا کہ میرا خلیل میرے گھر کی تعمیر کرے تو اس پتھر کو باہر نکال دو۔ حضرت اسماعیل واپس آئے اور حضرت ابراہیم کے پاس حجر اسود دیکھ کر پوچھا، ابا جان یہ کہاں سے ملا؟ جواب دیا، وہ لایا ہے جس نے مجھے تیرے پتھر پر بھروسہ سے بے نیاز کر دیا۔ اسے حضرت جبریل علیہ السلام لائے ہیں۔ حضرت جبریل نے پتھر اس کی جگہ پر رکھا تو حضرت ابراہیم نے تعمیر کے کام کو مکمل کر دیا۔ حجر اسود اس وقت اتنا سفید تھا کہ چمک رہا تھا۔ اس کی روشنی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پہنچی۔ اس کے سیاہ ہونے کی یہ وجہ ہوئی کہ دور جاہلیت اور دور اسلام میں کئی دفعہ آگ کی لپیٹ میں آیا۔ اگر حجر اسود دور جاہلیت کے نجاسات سے ملوث نہ ہوتا تو جب مصیبت زدہ اسے چھوتا اس کی مصیبت دور ہو جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ پر چھت نہیں ڈالی تھی اور نہ پتھروں کو گارے یا چونے سے جمایا تھا، بلکہ صرف پتھر چن دیے تھے۔ جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے ان کی زبان پر یہ دعا تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
اور جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیاد چن رہا تھا اور اسماعیل بھی اس کے ساتھ شریک تھا، اور زبان پر یہ دعا تھی، اے پروردگار ہمارا یہ عمل تیرے حضور قبول ہو۔ بلا شبہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم مسلم تیرے حضور گردن جھکانے والے ہو جائیں، اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر دے جو تیرے حکم کی فرما بردار ہو۔ خدایا ہماری عبادت کے طریقے بتا دے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ بلا شبہ تو ہی درگزر کرنے والا ہے۔ اسی مبارک و مسعود گھڑی میں اللہ کے خلیل نے مرکز توحید کی تطہیر اور امت مسلمہ کے تزکیہ باطن کے لیے اپنی ذریت سے ایک بزرگیدہ رسول کی دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے پروردگار تو انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ باطن کرے، بے شک تو ہی غلبہ اور حکمت والا ہے۔ تعمیر کعبہ کے بعد پروردگار عالم کا حکم ہوا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے اس کعبہ کو انسانوں کی گرد آوری کا مرکز اور امن و حرمت کا مقام ٹھہرایا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ نماز کی جگہ بنائی جائے، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا تھا کہ ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہے طواف کرنے والوں کے لیے، ٹھہرنے والے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اور حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان پکار دے، لوگ تیرے پاس دنیا کی تمام دور دراز راہوں سے آیا کریں گے، یا پیادہ اور ہر طرح کی سواریوں پر جو مشقت سفر سے تھکی ہوئی ہوں گی، وہ اس لیے آئیں گے کہ اپنے فائدہ پانے کی جگہ میں حاضر ہو جائیں۔ اور ہم نے جو پالتو جانور ان کے لیے مہیا کر دیے ہیں ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، پس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے بابل، مصر اور فلسطین کے متمدن خطوں میں غلغلۂ حق بلند کرنا چاہا، مگر ان علاقوں کی بدنصیبی کہ انہوں نے اللہ کے خلیل کی آواز صداقت پر لبیک نہ کہی۔ پھر حکم خداوندی سے حجاز کی اس سرزمین پر جسے متمدن دنیا کی ہوا تک نہ لگی تھی، جہاں بظاہر انسانوں کی بود و باش کے امکانات بھی نہ تھے، مرکز ہدایت کی تعمیر ہوئی۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے عہد سے لے کر آج تک یہ مقدس گھر اہل ایمان کا قبلہ ہے، اور ہر دور میں حج و طواف کے مناسک انجام دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔